السلام علیکم۔ انٹرنیشنل ریلیشن کے لیکچرز ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو سی ایس ایس پی ایم ایس یا کسی بھی ایگزام میں جو انٹرنیشنل ریلیشن سے ریلیٹڈ ہوں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ جو ہم پہلا ٹاپک انٹرنیشنل ریلیشن میں سٹارٹ کریں گے وہ ہے تھیریز آف آئی آر۔ لیکن تھیریز آف آئی آر پہ جانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ تھیری کیوں اپلائی ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشن کے ٹاپکس پہ، یا اس کا اوریجن کیا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کب سے یہ اپلائی ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن ایز اے ڈسپلن فرسٹ ٹائم ورلڈ وار ون کے بعد سٹارٹ ہوا تھا۔ یونیورسٹی آف ویلز میں سب سے پہلے یہ ایز اے ڈسپلن انٹرنیشنل ریلیشن کا سبجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا۔ لیکن تھیری کا جو اس پہ تھیری کی جو اپلیکیشن ہے وہ کب سٹارٹ ہوئی، وہ ہم دیکھنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشن تھیری یا ہے کیا۔ یہ اسٹیٹس کے امنگ ریلیشنس کو تھیری کے اسپیکٹس میں اسٹڈی کرنے کو، تھریٹیکل اسپیکٹ میں اسٹڈی کرنے کو یا انالیٹیکل اسپیکٹ میں اسٹڈی کرنے کو ہم انٹرنیشنل ریلیشن تھیری کا نام دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو تھیری کے ذریعے سے اسٹڈی کیا ہے کسی بھی ٹاپک کو۔ جب 1939 میں ای ایچ کار ایک فلاسفر تھے، انہوں نے لکھی 20 ایئرس کرائسس، اور یہ ورلڈ وار 2 سے پہلے کی بات ہے۔ جب انہوں نے یہ بک لکھی تو اس ٹائم یہ جو اس تھیری کی اپلیکیشن تھی ورلڈ پولیٹکس پہ یا انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹیٹس کے جو امنگ ریلیشنس ہیں ان پہ وہ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ دین 1948 میں ہنس مارگنتھو نے ایک لکھی پولیٹکس امنگ نیشنز، یہ اس نے ہنس مارگنتھو نے ایک بک لکھی، اور اس میں اس نے بتایا کہ جو ریئلسٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل سینیریو میں جو اسٹیٹس کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ ہے ہی پاور پولیٹکس پہ بیسڈ۔ جو اسٹیٹس مین ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ کی خاطر جو بھی کرتے ہیں۔ اگر رولرز ہیں یا کوئی اسٹیٹ کے جو لیڈرز ہیں وہ کوئی بھی ایک اسٹیپ لیتے ہیں تو اسٹیٹ کے لیے لیتے ہیں، اس اسٹیٹ کو کے موٹیوز کو پرسو کرنے کے لیے لیتے ہیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم لوگ یونیورسل مورل پرنسپلس کی بات کریں تو وہ اسٹیٹس پہ اپلائی یا اسٹیٹس کے ریلیشنس پہ اپلائی نہیں ہوتے، کیونکہ اسٹیٹس جو ہوتی ہیں وہ سیلفش ڈیزائر ہوتی ہیں، ان کی سیلفش موٹیوز ہوتے ہیں اور ان کو اچیو کرنے کے لیے کچھ بھی کرتی ہیں۔ تو یہ وہ ٹائم تھا جب تھیریز جو تھیں وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اپلائی ہونا شروع ہوئی تھی۔ اور یہ دو جو ہیں یہ اس کی بیسکس ہیں، ای ایچ کار اور ہنس مارگنتھو کی جو بکس ہیں، یہ لٹریچر ہیں، یہ بیسکس ہیں اس چیز کی کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تھیریز کب اپلائی ہونا شروع ہوئیں۔ اسی طرح اگر ہم آل ہالسٹائی کو دیکھیں، جنہوں نے تھیریز کے بارے میں کہا تھا کہ جو تھیریز ہیں دے آر دا پیئر آف سن گلاسز، کہ کسی بھی ٹاپک کو اسٹڈی کرنے کے لیے مختلف طرح کی جو تھیریز ہیں وہ مختلف طرح کی سن گلاسز ہیں۔ آپ جس بھی پرسپیکٹیو میں انٹرنیشنل ریلیشن کو پڑھنا چاہو یا سمجھنا چاہو، اس کے لیے آپ سپوز اگر ریئلزم کے پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہو تو آپ کو دنیا مختلف نظر آئے گی، یا دنیا کے جو ایونٹس ہو رہے ہیں وہ مختلف نظر آئیں گے۔ اور اگر کنسٹرکٹیوزم کے پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہو تو آپ کو کچھ الگ سے سب ایونٹس نظر آئیں گے۔ تو جو تھیریز ہیں وہ ایک ویو پوائنٹ بناتی ہیں کسی بھی ایونٹ پہ، کوئی بھی انٹرنیشنل یا نیشنل پولیٹکس میں کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو اس کو جو تھیریز ہیں وہ ایک ڈائریکشن دیتی ہیں، ایک ڈائمنشن دیتی ہیں اس کو۔ ہم لوگوں نے جس طرح سے ہم لوگ سن گلاسز پہن کے اپنی مرضی سے کسی بھی طرح کا ویو دیکھ سکتے ہیں، اپنی مرضی کا ویو دیکھتے ہیں، اس طرح اگر ہم لوگ کنسٹرکٹیوزم اپلائی کریں گے تو ہم لوگوں کو کوئی بھی ایونٹ ڈفرینٹ طرح سے ہمارے سامنے ڈسکرائب ہو رہا ہوگا۔ اور اگر ہم ریئلزم اس پہ اپلائی کر رہے ہوں گے، ریئلزم کے ٹرینڈس ہم لوگ اپلائی کر رہے ہوں گے تو ہم لوگوں کو دنیا کے ایونٹس کچھ اور طرح سے دکھیں گے۔ اور ریئلزم اور کنسٹرکٹیوزم کی ایگزامپل میں نے دی تو اس کی ڈیٹیل ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جب ہم لوگ ریئلزم اور کنسٹرکٹیوزم کی ٹاپک کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی پتہ چل جائے گی۔ تو فی الحال اتنا ضروری ہے کہ اس طرح سے ہم لوگ کوئی بھی تھیری اپلائی کر کے کسی بھی ایونٹ پہ اس کو ایک ڈائمنشن دیتے ہیں، اس کو ایک جگہ پہ باؤنڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا جسٹ این انٹروڈکٹری لیکچر، اور انشاءاللہ ہم لوگ اپنے
باقاعدہ جو فرسٹ ہمارا لیکچر سٹارٹ ہوگا وہ ہوگا ہمارا نیکسٹ ویڈیو میں.